اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ مکرمہ۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلہ کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف ان کو حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت قتال تک آ پہنچی۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیک آواز کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر ان کے درمیان میں رکھ کر فرمایا، ہر قبیلہ کا سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس جگہ لے چلیں جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سرداران قبائل نے چادر کے کونے کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس مبارک پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس طرح یہ فتنہ فروغ ہوا۔ اس وقت کسی کو معلوم تھا کہ آج کا یہ فیصلہ کنندہ مستقبل کا حاکم عادل اور قائد منصف ہوگا، اور یہ واقعہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت امت کی تمہید تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ باب شبینہ قریش کے رہائشی علاقے کی سمت حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ تھا۔ پھر شبیہ بن عثمان مجاور حرم کے گھر کے پاس اس گزرگاہ کو دروازہ بنا دیا گیا۔ اس کا نام باب بنی شیبہ پڑ گیا۔ مہدی کے زمانہ میں جو توسیع ہوئی تو اس میں یہ دروازہ مطاف میں آ گیا، جس کے نشان کو باقی رکھا گیا جو مقام ابراہیم کے قریب ماضی قریب تک موجود تھا۔ سعودی دور حکومت میں مطاف کی توسیع کی غرض سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی یادگار کے طور پر صفا مروہ کے درمیان دروازوں میں 26 نمبر دروازے کا نام باب بنی شیبہ رکھ دیا گیا۔ سعودی دور حکومت میں کعبہ کی تجدید اور ترمیم۔ سلطان مراد عثمانی ترکی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو کام کرایا تھا، اس کو 375 سال کی طویل مدت گزر چکی تھی۔ اب عمارت کی حالت ایسی تھی کہ اس کی تجدید اور ترمیم ضروری تھی۔ اس لیے خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ کعبہ معظمہ کی تجدید اور ترمیم کی جائے۔ چنانچہ محرم 1417 ہجری میں یہ کام شروع ہو کر 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ بنیادوں کو مزید مضبوط کیا گیا، شاذران کی مرمت کی گئی، دیواروں کی بیرونی جانب کو ہموار کیا گیا، پتھروں کے درمیان سے پرانا مسالہ نکال کر نیا سیمنٹ مسالہ لگایا گیا، دونوں چھتوں کو از سر نو تعمیر کیا گیا، تینوں ستونوں کو نئی لکڑی سے بنایا گیا۔ اس کام کا شرف بن لادن کمپنی کو حاصل ہوا۔ حجر اسود، یہ پتھر کعبہ شریف کے جنوبی حصہ میں نصب کیا گیا۔ صحن مطاف سے اس کی اونچائی 1.10 میٹر ہے، لمبائی 35 سینٹی میٹر، عرض تقریباً 14 سینٹی میٹر ہے۔ کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں یہ ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر کرامتا اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے کہ اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں۔ ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے۔ ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے ٹکڑے میں جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں یہ جڑے گئے ہیں، نہ چاندی کا وہ خول جو اس بڑے پتھر پر چڑھا ہوا ہے۔ اس بڑے پتھر اور چاندی کے حلقے کی
ترمیم و تزئین کا کام ماہ ربیع الاول 1422 ہجری میں انجام پایا۔ کرامتہ شیعہ کے اسماعیلی باطنی فرقہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ ابو طاہر کرمتی کے متبعین ہیں۔ اس فرقہ کے لوگوں نے حجر اسود کو اکھاڑا، اس کو احاطہ لے گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ 319 ہجری کا ہے۔ پھر 339 میں 20 سال بعد یہ پتھر وہاں سے واپس لا کر موجودہ جگہ پر نصب کیا گیا۔ پتھر کا رنگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر مبارک کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا، اسی وجہ سے اس کو حجر اسود کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ ابن ظہیر کہتے ہیں کہ مقام عبرت ہے جب گناہوں کے اثر سے پتھر کا رنگ سیاہ ہو گیا تو دل پر گناہوں کا کتنا اثر ہوتا ہوگا، لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حجر اسود یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تاکہ وہ کعبہ شریفہ کے کونا میں اس کو لگا دیں۔ پھر قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب فرمایا۔ طواف کی ابتدا اور انتہا اسی مبارک پتھر کے مقابل ہوتی ہے۔ تاریخ کے طویل ترین دور میں بے شمار حضرات انبیاء علیہ السلام اور خاتم الانبیاء الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں صحابہ اکرام، اولیاء اعظام اور لاتعداد حجاج و متعمرین کے مبارک ہونٹ اس مبارک پتھر سے ملے ہیں۔ اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ روز قیامت یہ پتھر اپنا بوسہ لینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اس طرح حاضر فرمائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی، جس سے یہ اپنے بوسہ لینے والے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کا استلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اس کا بوسہ لیا، فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ حضرت عمر کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہیں جاہل اور نادان لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں بھی پتھروں کی تعظیم کا ویسا ہی تصور ہے جیسا زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں تھا کہ وہ پتھر کے بتوں کی تعظیم و پرستش کرتے تھے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کسی احتمال کے درجہ میں اس قسم کے تصورات کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بوسہ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت پر عمل کی غرض سے ہے، ورنہ یہ پتھر اگرچہ مبارک ہے لیکن اس میں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں یہ اشارہ بھی ہے کہ امور دینی اور اسلامی احکام میں اصل چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع ہے، خواہ ان احکام کی علت و حکمت معلوم نہ ہو۔ بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا یا کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس لیے بوسہ لینا سنت ہے، جبکہ لوگوں کو ایذا دینا منع ہے، لہٰذا سنت پر عمل کے لیے ممنوع کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ازدحام کی حالت میں ہاتھ یا چھڑی وغیرہ سے حجر اسود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ سے یا چھڑی کے بوسہ پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ واضح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا اور بوقت ازدحام اشارہ پر اکتفا بھی کیا، لہٰذا یہ دونوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجر اسود پر ازدحام نہ کرو، نہ کسی کو حجر اسود پر ازدحام نہ کرو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ خود کسی کی تکلیف کا نشانہ بنو۔
حضرت عطا کہتے ہیں صرف تکبیر اور اشارہ پر اکتفا کر لینا، حجر اسود کا بوسہ نہ لینا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کسی کو عزا دے کر بوسہ لوں۔ حکومت نے حجر اسود کے پاس بیت اللہ کی دیوار سے ملحق ایک ایسی جگہ بنا دی جس پر ایک منتظم کھڑے ہو کر بوسہ لینے والوں کو نظم و نسق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں سے بچ بچا کر طواف کر رہی تھی کہ ایک عورت نے کہا، چلیے ام المومنین بوسہ لینے، آپ نے انکار فرما دیا۔ ایک روایت فقہی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ طواف کر رہی تھی، حجر اسود کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، اما عائشہ کیا آپ بوسہ نہیں لیں گی؟ آپ نے فرمایا، عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں، چلو آگے بڑھو، اور انکار فرما دیا۔ البتہ جب بھیڑ نہ ہو تو عورتیں حجر اسود کا بوسہ لے سکتی ہیں۔ براہ راست حجر اسود یا اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے وقت چومنے کی آواز نہ نکلنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کا استلام کرو تو اس میں آواز بلند نہ کرو۔ حجر اسود کی سیدھ میں جو علامتی پٹی یا لکیر کا نشان مطاف میں ہے، اس پر دعا کے لیے یا نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا چاہیے، بالخصوص ازدحام کے وقت، اس لیے کہ ایسا کرنے سے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوگی۔ حجر اسود کے ارد گرد جو چاندی کا کڑا ہے، یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد خلفائے وقت حسب ضرورت اسے بنواتے رہے۔ شعبان 1375 اور ہجری اور سن 1955 میں سعودی فرمانروا شاہ سعود بن عبدالعزیز نے چاندی کا نیا طوق بنوا کر لگوا دیا۔ 1422 میں شاہ فہد کے حکم سے اس کی مزید ترمیم کی گئی۔ حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ حصہ تقریباً 2 میٹر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملتزم رکن اور دروازہ کی درمیانی جگہ ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے کونے اور دروازہ کی درمیانی جگہ ہی ملتزم ہے۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر سنت ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے اس طرح چمٹ کر دعا کریں کہ رخسار، سینہ اور ہاتھ چمٹے ہوئے ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد حجر اسود اور دروازہ کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ اپنے سینے، ہاتھ اور رخسار کو دیوار سے چمٹایا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتزم سے چمٹے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حجر اسود اور دروازہ کے درمیان آدمی جو بھی دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے آثار دیکھ لیتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں حجر اسود اور دروازہ کے درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔